تو یہ اپنا جو نا یہ سیاست ایسے نہیں کہ الیکشن ہو گئے بندے ہم نے کینڈیڈیٹ یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے اپروو کر دیے کہ اچھا جی فلاں جگہ پہ عبد الرحمان ہے، فلاں جگہ پہ شاہ صاحب ہیں، فلاں جگہ پہ ملک صاحب ہیں. ایسے نہیں، وہ ملک صاحب اور پھر عبد الرحمان صاحب اور شاہ صاحب کچھ کر کے دکھائیں. یہ نہیں کہ وہاں جا کے سیٹوں میں بیٹھ جائیں اور بادشاہوں کی طرح سے جا کے تو اپنا ادھر ادھر کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں اور سرکاری گاڑیوں میں گھومتے پھریں. اس کا کوئی ایسی سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ آپ کے صوبے کو اس کا کوئی فائدہ پہنچے گا، نہ ملک کو اس کا فائدہ پہنچے گا. یہ آپ کو عملاً میدان میں نکل کے کچھ کرنا ہوگا. تو میں تو آپ کو یہ بلکہ دعوت دوں گا اپنی گلگت بلتستان کی لیڈرشپ کو کہ جب وہ اللہ کے فضل سے الیکٹ ہو جائیں، مسلم لیگ گورنمنٹ وہاں پہ قائم ہو جائے، انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ قائم ہو. حالات بہت اچھے ہیں وہاں پہ. تو شہباز صاحب کو آپ بلائیں، ان کے ساتھ میں بھی آ جاؤں گا وہاں پہ. ہم سب آئیں گے، بلکہ جتنے بھی یہاں ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے سب وہاں پہ آئیں گے ہم. اور آ کے وہاں پہ انشاءاللہ آپ کی جو مسائل ہیں ان کو حل کے لیے ہم انشاءاللہ پوری سب مل کے کوشش کریں گے. گلگت بلتستان مجھے اتنا ہی عزیز ہے جتنا کہ مجھے باقی پاکستان عزیز ہے، جتنا مجھے آزاد کشمیر عزیز ہے، جتنا مجھے پنجاب عزیز ہے، سندھ عزیز ہے، بلوچستان عزیز ہے اور KPK عزیز ہے. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ میں بات کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں، بس صرف جاننا چاہتا ہوں کہ 15 سال سے KPK میں ایک مختلف حکومت ہے. کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ کیا ہوا کیا وہاں پہ؟ ابھی بھی کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ کوئی وہاں کا آدمی جو ہے، یہ وہاں کا رہنے والا کوئی سکھ کا سانس لے رہا ہے وہاں پہ؟ کوئی کسی کو اپنا توقعات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا موقع مل رہا ہے وہاں پہ؟ جواب جو ہے نا وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بہت بہتر جانتے ہیں. کہاں لوگوں کو فری دوائیاں مل رہی ہیں، کہاں لوگوں کو علاج معالجے کی سہولتیں مل رہی ہیں، کہاں لوگوں کو اچھی ٹرانسپورٹ مل رہی ہے، کہاں لوگوں کو اچھی ایجوکیشن مل رہی ہے، کہاں ان کو علاج معالجے کی اور ہسپتالوں کی سہولت موجود ہے؟ کہاں ہے؟ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بہت جائز بات کر رہا ہوں، میں تنقید کی نظر نہیں کر رہا یہ بات، لیکن میں یہ بات کرنے میں مجبور ہوں میں کہ جب یہ چیزیں نظر نہیں آتی تو دل تو کرتا ہے کہ پھر پوچھا جائے کہ کیوں ایسا نہیں ہو رہا. پارلیمنٹری بورڈ ہے، اس کی میٹنگ ہے، تو مجھے خوشی ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں اور اسحاق ڈار صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں. ماشاءاللہ بورڈ ہے، اس کی میٹنگ ہے، تو مجھے خوشی ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں اور اسحاق ڈار صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں. ماشاءاللہ پوری PMLN کی جو لیڈرشپ ہے وہ آپ کے ساتھ یہاں پہ شانہ بشانہ بیٹھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ بہت اچھی بات ہے. اور مسلم لیگ نون سے زیادہ گلگت بلتستان کو اور کون جانتا ہے، اور مسلم لیگ نون نے جو خدمت کی ہے گلگت بلتستان کی وہ اپنی مثال آپ ہے. آپ سب بہت اچھی طرح سے واقف ہیں جو کام ہم نے کیے وہاں پہ اللہ کے فضل سے. یہ اس کے عملی مشاہدہ کرنے والوں میں یہ لوگ ہیں، یہ بینیفیشریز ہیں یہ جو بیٹھی ہوئے ہیں یہاں پہ. اکبر تبان صاحب تو بہت بڑے بینیفیشری ہیں. 60 ارب کی سڑک بنائی، آپ کا 6-7 ارب ہوتا تھا بجٹ آپ کا سارا، سڑک بن گئی آپ کی وہ 60-65 ارب روپے کی، اور فاصلے کتنے کم ہو گئے. 24 گھنٹے کا سفر 10 گھنٹوں میں، تو اندازہ کریں جی آپ کتنا فرق پڑ گیا ہے. تو اللہ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے. میں ہمیشہ ہماری کوشش یہ رہی، جب میں وزیر اعظم تھا، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آج شہباز شریف صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، یہ وزیر اعظم ہے پاکستان کے، تو ان کو بھی ماشاءاللہ اتنا ہی جذبہ ان کا گلگت بلتستان کے بارے میں ہے جو میرا تھا، کہ اس خطے کو بہت ترقی کرنی چاہیے. بہت زیادہ پوٹینشل ہے اور ترقی کی بے شمار راہیں جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں. اب اتنا بڑا منصوبہ مجھے کئیوں اس زمانے میں کہا کہ جی آپ ایک چھوٹا سا خطہ ہے، آبادی بھی بڑی کم ہے، آپ 60-70 ارب روپے کی سڑکیں بنا رہے ہیں، آپ یہاں پہ موٹر ویز بنا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ وہ موٹر وے بنانا کوئی اپنا ان کے اوپر کوئی احسان تو نہیں ہے، اور یہ تو ان کی ریکوائرمنٹ ہے. اب وہ فاصلے اتنے زیادہ ہیں، یا پہاڑی علاقہ ہے
جو کہ طے کرنا پڑتا ہے, جس پہ کئی کئی گھنٹے لگتے ہیں, تو کیا ان کو اسی مصیبت میں رکھا جائے گا؟ تو یہ پیسہ جو ہے نا, یہ ابھی اس سے تو وہ بھی مثال بنتی ہے. پھر وہ جو امیر مقام صاحب کے علاقے میں جو ٹنل بنائی ہے ہم نے, لواری ٹنل, تو وہ چترال اور باقی کے پی کو وہ ٹنل ملاتی, اور ٹنل پہ بھی بہت پیسہ خرچ ہوا ہے. تو اب یہ کہا جائے کہ جی چترال کی آبادی صرف چند لاکھ کی ہے اور ٹنل بنا دی اتنی مہنگی, تو یہ تو اچھا کام نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت غلط سوچ ہے یہ. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, اور مجھے بہت یقین ہے کہ انشاءاللہ شہباز صاحب بھی یہ کام بڑھ چڑھ کے کریں گے. لیکن میری لوکل لیڈرشپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ بھی مہربانی کر کے از خود بھی اس میں بہت دلچسپی لیا کریں اور خود آگے بڑھ چڑھ کے یہ کام کروائیں. صرف فیڈرل گورنمنٹ کی طرف نہ دیکھتے رہیں, بلکہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف دیکھیں وہ کہ فیڈرل گورنمنٹ ان کو پیسہ دے, ان کو فنڈز دے, لیکن اپنے فنڈز خود بھی جنریٹ کرے. آپ دیکھیں نا, ابھی آپ سکردو میں دنیا بھر کے لوگ جو آنا چاہتے ہیں, آپ کے خنزہ دنیا بھر کے لوگ آنا چاہتے ہیں. پورے اپنا گلگت بلتستان میں یعنی کہ پاکستان سے نہیں, دنیا بھر سے لوگ جو ہے نا وہ سیاح وہاں پہ آنا چاہتے ہیں. تو آپ بھی تو کچھ اس میں حصہ ڈالیں نا اپنا. آپ اپنا جو ہے اس کے بارے میں آپ بھی سوچیں. آپ کا بجٹ جو ہے وہ صرف لوگوں کی جیبوں میں نہیں جانا چاہیے, اس کا گراؤنڈ پہ استعمال ہونا. اور آج ہماری مسلم لیگ کی جو حکومت ہے, یہ ٹریک ریکارڈ ہے اللہ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ کا, کہ مسلم لیگ نے ہمیشہ عوامی خدمت پہ زور دیا ہے. ہم نے ایسے ہی ہم فلاں پارٹی میں یہ ہو رہا ہے, فلاں نے یہ کیا, فلاں پارٹی کی کردار ہے, ہم نے آج تک کبھی آپ نے سنا کہ ہم نے کبھی ایسی باتیں کی ہوں؟ آپ نے شہباز صاحب کی زبانی کبھی سنا ایسی بات؟ کبھی میری زبانی سنی ہے؟ لیکن انہوں نے عملاً کچھ نہیں کیا. ہم نے اپنا اللہ کے فضل کرم سے کر کے دکھایا ہے, اور دنیا ساری جانتی ہے اس بات کو. اور چاہے وہ اپنا ترقیاتی میدان ہو, چاہے وہ سیاسی میدان ہو, چاہے وہ دفاعی میدان ہو, ہم نے اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کیا ہے. اور ایک وہ زمانہ تھا 1998 میں جب پاکستان کا کہ سبز پاسپورٹ کی عزت ہوئی تھی, اور ایک آج یہ زمانہ ہے جب ماشاءاللہ شہباز صاحب کی سربراہی میں اور ان کی مدد میں جو کردار ادا کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے, اور جو کردار ادا کیا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے, یہ تو سبز پاسپورٹ کی عزت ہو رہی. تو یہ اللہ تعالیٰ عزت پاکستان کو دے رہا ہے. ہم خود بھی اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ ہم یہ محسوس کریں کہ ہاں جی ہم نے بھی کچھ کرنا چاہیے. اللہ تو دے رہا ہے لیکن ہم اس قابل ہیں, یہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے. تو یہ میں صرف آج یہاں پہ مرکز کی بات نہیں کرتا یا پنجاب کی بات نہیں کرتا. ماشاءاللہ آج مرکز ہے, پنجاب ہے, یہ دونوں ماشاءاللہ ترقی کے میدان میں بڑھ چڑھ کے آگے ہیں پورے ملک کے اندر. باقی صوبوں میں بھی یہی کام ہونا چاہیے, باقی صوبے بھی اس کی تقلید کریں. اور چاہے وہ اپنا سندھ ہے, چاہے وہ بلوچستان ہے, چاہے وہ کے پی کے ہے, چاہے وہ گلگت بلتستان ہے, چاہے وہ آزاد کشمیر ہے, تو میرا خیال سب کا فرض بنتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ اس ملک کو آگے کیسے بڑھانا ہے اور کس طرح سے اس کو ترقی کے میدان میں ہم نے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. تو یہ اپنا جو نا یہ سیاست ایسے نہیں کہ الیکشن ہو گئے, بندے ہم نے کینڈیڈیٹ یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے اپروو کر دیے کہ اچھا جی فلاں جگہ پہ عبد الرحمان ہے, فلاں جگہ پہ شاہ صاحب ہیں, فلاں جگہ پہ ملک صاحب ہیں. ایسے نہیں, وہ ملک صاحب اور پھر عبد الرحمان صاحب اور شاہ صاحب کچھ کر کے دکھائیں. یہ نہیں کہ وہاں جا کے سیٹوں میں بیٹھ جائیں اور بادشاہوں کی طرح سے جا کے تو اپنا ادھر ادھر کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں اور سرکاری گاڑیوں میں گھومتے پھریں. اس کا کوئی ایسی سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ آپ کے صوبے کو اس کا فائدہ پہنچے گا, نہ ملک کو اس کا فائدہ پہنچے گا. یہ آپ کو عملاً میدان میں نکل کے کچھ کرنا ہوگا. تو میں تو آپ کو یہ بلکہ دعوت دوں گا اپنی گلگت بلتستان کی لیڈرشپ کو کہ جب وہ اللہ کے فضل سے الیکٹ ہو جائیں, مسلم لیگ گورنمنٹ وہاں پہ قائم ہو جائے, انشاءاللہ اللہ کرے گا
کہ قائم ہو, حالات بہت اچھے ہیں وہاں پہ. تو شہباز صاحب کو آپ بلائیں, ان کے ساتھ میں بھی آ جاؤں گا وہاں پہ. جتنا مجھے آزاد کشمیر عزیز ہے, جتنا مجھے پنجاب عزیز ہے, سندھ عزیز ہے, بلوچستان عزیز ہے اور KPK عزیز ہے. اب یہ مجھے بتائیں کہ میں بات کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں, بس صرف جاننا چاہتا ہوں کہ 15 سال سے KPK میں ایک مختلف حکومت ہے, کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, کیا ہوا کیا وہاں پہ, ابھی بھی کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. کوئی وہاں کا آدمی جو ہے, یہ وہاں کا رہنے والا کوئی سکھ کا سانس لے رہا ہے وہاں پہ, کوئی کسی کو اپنا توقعات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا موقع مل رہا ہے وہاں پہ؟ جواب جو ہے نا وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, بہت بہتر جانتے ہیں. کون سے کہاں کہاں لوگوں کو فری دوائیاں مل رہی ہیں, کہاں کہاں لوگوں کو علاج معالجے کی سہولتیں مل رہی ہیں, کہاں لوگوں کو اچھی ٹرانسپورٹ مل رہی ہے, کہاں لوگوں کو اچھی ایجوکیشن مل رہی ہے, کیا کہاں ان کو علاج معالجے کی اور ہسپتالوں کی سہولت موجود ہے, کہاں ہے؟ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بہت جائز بات کر رہا ہوں, میں تنقید کی نظر نہیں کر رہا یہ بات, لیکن میں یہ بات کرنے میں مجبور ہوں. میں